السلام علیکم ناظرین، فیو لائف میں لا سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو چین کے قانون کی حکمرانی کی تاریخ بتائیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ معاصر چین میں عام طور پر استعمال ہونے والے فقرے میں سے جو قانونی اسکالرز اور سیاستدان ایک جیسے پڑھے فوزی کا انگریزی میں قانون کی حکمرانی کے طور پر ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر یہ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کیا چینی رہنماؤں کا مطلب قانون کے ذریعے حکمرانی ہے، جس کا مطلب ہے کہ معاشرتی کنٹرول کو آسان بنانے اور سزا دینے کے لیے حکمرانوں کے ذریعے قوانین کا اعلی کار استعمال۔ قانونی حقوق کی روایت متعلقہ تصورات: یہ فیوجی گو کے متعلق قانون کے ساتھ قوم پر حکومت کرنا، اور جیو نشی شہیا زہچی پھزی گوچی قانونی ریاست کی ایک سوشلسٹ حکمرانی کی تشکیل 1990 کے وسط چینی کمیونسٹ پارٹی کے سرکاری پالیسی کا حصہ رہے۔ 1990 میں NCP نے چینی آئین میں ایک ترمیم منظور کی جس میں آرٹیکل 5 میں دونوں تصورات کو شامل کیا گیا تھا۔ چین میں قانونی کی حکمرانی کی وجود پر بڑے پیمانے پر بحث کی جا رہی ہے۔ جب چینی قانون پر بحث کرتے ہوئے یہ بات قابل غور ہے کہ قانون کو مضبوط بنانا، قانونی نظام کو مضبوط بنانے، قانون کی پاسداری کرنے سمیت مختلف تاثرات استعمال کیے گئے۔ انتظامیہ میں قانون کے ذریعے حکمرانی کرو اور قانون کی حکمرانی، ان شرائط میں سے ہر ایک کے ساتھ مختلف معنی منسلک کیے گئے، لیکن چینی عہدیداروں اور اسکالرز نے اظہار خیال کرنے کے بجائے ڈھیلے اور بعض اوقات تبادلہ خیال کیا ہے۔ تاہم مرکزی حکومت میں اصل قانون قانونی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اس بیان کو ترجیح دی ہے۔ قانون کی حکمرانی یہ سوچا گیا تھا کہ مؤخر الذکر اعلیٰ سازی کی ایک متنازع مفہوم دے سکتے ہیں، جبکہ سابقہ نے قانون اور اداروں کو مضبوط بنانے کا سیدھا سادہ قانون کی حکمرانی کے پتلی نظریے کو رینڈل پیرن بوم نے بطور قانون شامل کیا ہے، جس میں ریاست اور افراد پر حکمرانی کے اختیارات پر بمقصد پابندی عائد کی گئی ہیں۔ یہ کہ قانون سب سے بڑا ہے اور یہ کہ تمام شہری ایک دوسرے کے سامنے برابر ہیں۔ قانون لون فلر کے پتلے نظریے کے حساب کے مطابق معاشرے میں قانون کی حکمرانی موجود ہے، جس میں معاشرے کے قوانین عام، عوامی، ممکنہ، واضح، مستقل، قابل عمل، مستحکم اور نافذ کیا گیا ہے۔ اس نظریے کی بھی وضاحت جوزف راز نے کسی قانونی نظام کے باضابطہ یا اعلیٰ کار پہلوؤں پر زور دیتے ہوئے کی ہے، چاہے یہ کسی خاص سیاسی ڈھانچے کا حصہ ہے، یعنی ایک جمہوری یا غیر جمہوری۔ اس کے علاوہ پتلی تھیوری کے عناصر سیاسی، سماجی اور معاشی تصور کو قانون کی حکمرانی میں مسلط کرتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی کو کچھ لوگ لبرل ڈیموکریسی، انسانی حقوق اور دوسرے مثالی سماجی اور قانونی نظام کے سیاسی یا معاشرتی ڈھانچے کی حیثیت۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ چین کے سوشلسٹ اور غیر جمہوری سیاسی نظام اور عمل کو دیکھتے ہوئے اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ قانون کے ذریعے حکمرانی کرنے والا ملک ریاست کے ذریعے معاشرتی کنٹرول کے لیے ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تاہم دوسروں کو چین میں قانونی حقیقت کی تعبیر کے لیے قانون کی حکمرانی کے باضابطہ یا پتلی نظریے پر انحصار کرتے ہیں۔ عام طور پر کچھ کا خیال ہے کہ چین اب بھی قانون کی حکمرانی کے باریک نظریے سے کم ہے۔ PRC کے انتظامی اجازت نامہ APL کا نفاذ 27 اگست 2003 کو ہوا تھا، جو جولائی 2004 سے نافذ تھا۔ APL کو پہلی بار تمام قوانین اور ضابطے کی ضرورت ہے جو کسی بھی شہری کے تابع ہیں، منظوری کی ضروریات کو شائع کرنے کے لیے کام کریں۔ APL نے یہ بھی فراہم کیا کہ صرف وہی قوانین جو نیشنل پیپلز کانفرنس یا اس کی قائم کمیٹی کے ذریعے اختیار کیے گئے ہیں، ریاستی کونسل کے ذریعے نافذ کرتا انتظامی قواعد و ضوابط اور مقامی لوگوں کی کانگریس کے ذریعے اپنائے گئے مقامی ضابطے انتظامی منظوری کے تقاضے عائد کر سکتے ہیں۔ انفرادی وزارتوں یا ایجنسیوں کے پاس مخصوص حالات کے علاوہ ایسے اختیارات نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نیشنل پیپلز کانگریس قانون سازی اور حکومت کی نگرانی کے اپنے آئینی فرض کو نبھانے میں مؤثر ہے۔ دوسرا، چینی آئین کو سپریم قانون کے طور پر نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تیسرا، عدلیہ سیاسی دباؤ سے آزاد نہیں ہے۔ دوسری طرف حالیہ برسوں میں CCP کے ذریعے خاص معاملات میں براہ راست مداخلت کم ہو گئی ہے، جیسا کہ قانون سازی کے عمل پر CCP کا براہ راست اثر و رسوخ ہے۔ چوتھا، سرکاری عہدیداروں میں اعلیٰ سطح پر بدعنوانی ہے۔ حکومت کے ہر سطح پر ذاتی مفادات، رشوت ستانی اور عوامی رقم لینے کا عمل بہت زیادہ ہے۔ آخر کار، قانونی پیشہ اہل وکیل اور ججوں کی کمی کے لیے ناکافی ہے۔ اس ناکامی کا ازالہ قانون
سازی کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ججز کے لیے اعلیٰ تعلیمی معیارات کو قائم کرنا اور پورے چین میں مزید عدالتیں اور قانون اسکول کھولنا۔ 2000 کی دہائی میں PCR میں ویو یکان کی تحریک شروع ہوئی، جس نے شہریوں کے حقوق کو جزوی طور پر موجودہ قوانین کے نفاذ کی درخواست کے ذریعے اور جزوی طور پر سرگرمی کے ذریعے آگے بڑھانا چاہا۔ تحریک کے وکلاء نے کچھ عدالتوں کی فتوحات دیکھی ہیں، لیکن دوسرے معاملات میں وہ ناکام رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔